کہ آپ سارے کے سارے میرے دربار کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء کرام، اسی طرح امیر اور غریب اور صدر، یہ سارے یا ایھا الناس کے اندر آتے ہیں۔ تم سارے کے سارے میرے دربار کے محتاج ہیں۔ اللہ فرمائے کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہوا، بلکہ ہم محتاج ہیں۔ اس لیے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ دھیان سے سنیں، دین دو چیزوں کے نام ہے: التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ دونوں ضروری ہیں ہر مسلمان کے اندر، مرد عورت۔ التعظیم لامر اللہ، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت ہو۔ امر جو دین ہے، عامر جو اللہ جل جلالہ ہے۔ جب دل کے اندر عامر کی عظمت نہ ہو، اللہ جل کی عظمت نہ ہو دل کے اندر، اس کو امر کا علم ہوگا، امر کا علم ہوگا، لیکن پورا کرنے کو اس کے دل میں یقین نہیں، عامر کی عظمت نہیں۔ عامر کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھاتے تھے، عظمت بٹھاتے تھے۔ جب دل کے اندر اللہ کی عظمت نہ ہو تو اللہ کے حکم کو کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ ایک نوجوان حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، ایک نوجوان آیا، اس کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ جب حضور نے دیکھا تو حضور ناراض ہوئے، غصے کے لہجے میں کہا، غصے کے لہجے میں، ایمان والے جانتے ہیں کہ محبت کا لہجہ اور ہوتا ہے اور غصے اور ناراضگی کا لہجہ اور ہوتا ہے۔ وہ نوجوان سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہو گئے، ایمان والے تھے۔ اس نوجوان نے سونے کی انگوٹھی نکال کر حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں رکھ دیا تو حضور نے وہ انگوٹھی دور پھینک دیا، سونے کا انگوٹھی دور پھینک دیا۔ جب حضور علیہ السلام بیان سے فارغ ہو گئے اور صحابہ کرام اٹھنے لگے تو کسی نے عرض کیا اس نوجوان سے کہ بے شک حضور ناراض ہو گئے، اسی سونے کی انگوٹھی کے استعمال سے ناراض ہو گئے، کیونکہ مردوں کے لیے اوپر سے منع ہے، اوپر سے سونے کا استعمال اور ریشمی کپڑے کا استعمال، ہاں اس کا بیچنا منع نہیں، اس کو فروخت کر دے، اس سونے کو انگوٹھی کو اٹھا کر بازار میں فروخت کر دے، یہ تو منع نہیں۔ وہ نوجوان کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی حکم کی عظمت۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ واللہ لا خذہ ابدا وقترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کی قسم، میں وہ سونے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تو میں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ حضور اس پر ناراض ہو گئے، بس یہ ایمان ہے، بس یہ اللہ کی عظمت ہے۔ جب تک دل کے اندر اللہ کی عظمت نہ ہو، انسان کبھی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے کوہاٹ میں اور ہنگو میں اور پشاور لاہور میں ابھی تک کتنے مسلمان سوئے ہوئے ہیں؟ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، بس اس کو علم نہیں نماز پڑھنے کا علم ہے، لیکن حکم پورا کرنے کی عظمت دل کے اندر نہیں، بس یہ بھی دھیان سے سنیں۔ یہ امت اجتماعی امت ہے، اجتماعی امت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ حدیث لایا ہے، المؤمنون کرجل واحد، المؤمنون کرجل واحد، سارے مسلمانوں کا مثال ایک جسم ہے، ایک جسم۔ حضور علیہ السلام ایسا مثال دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، سارے آج کل کتنے مسلمان ہیں؟ 2.5-3 ارب مسلمان بتاتے ہیں۔
حضور فرمائے سارے مسلمانوں کا ایک جسم ہے، ایک جسم، ان اشتقائن ہو اشتق کل ہو، جسم کے اندر آنکھوں کو بیماری لگے، آنکھوں کو بیماری لگے، یہ آنکھوں کی بیماری صرف آنکھوں کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ آنکھوں کی بیماری سارے بدن کو متاثر کرتا ہے، سارا بدن پریشان ہے، سارا بدن نہ کھاتے ہیں نہ پیتا ہے، بس ایک آنکھ کی وجہ سے سارا جسم پریشان۔ اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا مثال ایک جسم ہے، انفرادی نہیں، بس انفرادی نہیں۔ ایک مسلمان گناہ کرے سب پر اثر پڑے گا، ایک مسلمان نیکی کا کام کرے سب پر اثر پڑے گا۔ ہاں، اجتماعی امت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، یہ ہمارے کام کی باتیں ہیں، اس کو دھیان سے سنا۔ انہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ ایسے حالت میں بھی امت تباہ و برباد ہو سکتی ہے جب امت میں نیک لوگ ہو، صلحاء بزرگ لوگ ہو، بزرگ امت کے اندر بزرگ لوگ ہو، پھر بھی امت تباہ و برباد ہوگی۔ حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، جب امت میں بزرگ لوگ ہو تو اس پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، بس۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بزرگ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، مجرموں پر عذاب آئے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ نعم، سب پر عذاب آئے گا، سب پر، بزرگوں کے سمیت۔ بزرگوں کے کیا گناہ ہے؟ وہ تو انفرادی عمل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دن رات عبادت میں لگی ہوئی ہیں، ان کا کیا گناہ؟ یہ دھیان سے سنیں، ان کا کیا گناہ؟ ان کا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے کہ وہ انفرادی اعمال میں تو مشغول ہے لیکن اجتماعی فکر سے محروم ہے، بس۔ تو میں نے عرض کیا دین دو چیزوں کا نام ہے، التعظیم لامر اللہ، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی حکم کی عظمت ہو، اور شفقت والا خلق اللہ۔ دوسرا جز دین اسلام کا کہ آپ کے دل میں ساری انسانیت کا غم و فکر ہو، شفقت ہو، شفقت والا خلق اللہ۔ اگر آپ بزرگ ہیں، ہر وقت نفلیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں امت پر شفقت نہ ہو، جو مجرم ہے، گنہگار ہے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، شیطان کے دامن میں آ چکے ہیں، اس پر شفقت نہ ہو تو پھر بھی آپ کا دین نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے، روتے ہوتے حضور کے مجلس میں حاضر ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ شرک میں ہے، کفر میں ہے، میں روزانہ ان کو دعوت دیتا، روزانہ۔ آج صبح میں ان کو دعوت دینے لگے، والدہ کو، والدہ مان لیا، یہ کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس طرح اس کو میں دعوت دے رہا تھا تو وہ غصے ہو گئی، والدہ غصے ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کے حق میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، برا بلا کہنے لگی، مجھ کو بھی گالیاں دینے لگی۔ یا رسول اللہ جب میرے والدہ کی زبان سے میں نے آپ کے شان میں گستاخانہ الفاظ سنے تو میرا دل زخمی ہو گیا، بس دل پریشان ہوا، روتے روتے گھر سے نکل پڑا۔ یا رسول اللہ آپ میرے والدہ کے حق میں دعا فرمائیے۔ وہ گالیاں دیتے ہیں، حضور دعا فرمائے۔ اسی وجہ سے حضور نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اللہم اہد ام ابا ہریرہ، بس یہ شفقت ہے۔ وہ گالیاں دیتے ہیں اور حضور کے لیے دعا دیتے ہیں، بس
بس یہ ہے اشفقت والا خلق اللہ، ساری امت پر یہ لازم ہے، بس اس کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت ہو اور مخلوق پر دل کے اندر شفقت ہو، شفقت بس۔ اس وقت حضور نے دعا دی، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ صحابہ تو جانتے تھے کہ حضور کی زبان سے جو نکلتی ہے اوپر سے منظور ہوتی ہے، بس ہو گیا، بس والدہ کو ہدایت مل گئی۔ وہ دوڑتے دوڑتے ابو ہریرہ گھر پہنچے، اور یہ والدہ جو ہوتی ہے والدہ، وہ اپنے اولاد کے پاؤں کے آہٹ بھی جانتے ہیں، یہ میرے ولد کی آواز ہے، قدم کی آواز ہے۔ ابو ہریرہ کے والدہ غسل کر رہی تھی، غسل، امسک ٹھہر جا اندر نہیں آ۔ ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، جب کان لگایا تو سمجھ گئے کہ والدہ غسل خانے کے اندر غسل کر رہی ہے۔ بس جب غسل سے فارغ ہو گئی، باہر نکلی، بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پہنچنے سے حضور کی دعا ہمارے گھر میں پہلے پہنچ چکی تھی، بس والدہ مسلمان ہو گئی۔ بس دوبارہ حاضر ہو گئے، پھر رو رہے تھے، ابو ہریرہ پھر رو رہے تھے، حضور کی مجلس سے حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کیوں روتے ہو؟ والدہ تو مسلمان ہو گئی، ہدایت یافتہ ہو گئی۔ ابو ہریرہ یا رسول اللہ، پہلا رونا غم کی وجہ سے تھا، اب خوشی کے مارے رو رہا ہوں۔ بس پہلے میں غم کی وجہ سے رو رہا تھا، اب میں خوشی کے مارے رو رہا ہوں۔ بقول ہمارے بزرگ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین ہمارے جماعت کے بزرگوں میں تھے، وہ فرماتے تھے وہ آنسو جو غم کی وجہ سے نکلے وہ گرم ہوتی ہے، وہ آنسو جو خوشی کے مارے نکل جائے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بس پھر رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اب کیوں روتے ہو؟ یا اللہ خوشی کی وجہ سے رو رہا ہو، میرے لیے اور دعا بھی دیجیے، ایک اور دعا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا دعا دوں؟ یہ دعا دے دے کہ سارے مسلمان میرے ساتھ اور میرے والد کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ بس یہ دعا بھی حضور نے دی تھی، سارے صحابہ کرام ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے اس امت کو دو صفتوں پر چھوڑا تھا، یہ دھیان سے سنیں، غفلت سے نہیں، دھیان سے سنیں، کان کھول کر سنیں۔ حضور نے اس امت کو دو صفتوں پر چھوڑا تھا، اجتماعیت اور نقل و حرکت۔ بس اجتماعیت، نقل و حرکت۔ بس اجتماعیت جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بس سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم ہے، ایک جسم تھا۔ اجتماعیت، انفرادیت اس امت کا خاصہ نہیں۔ بس مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر آپ انفرادی عمل کرتے 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 آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، لیکن پھر بھی انفرادی اعمال نہ آپ کے نجات کے لیے کافی ہے اور نہ امت کے لیے ہدایت کے دروازے کے لیے کافی ہے۔ بس امت کا ہدایت کا دروازہ کھولے گا اجتماعی اعمال پر کھولے گا، انفرادی اعمال پر نہیں۔ بس مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب یہ امت مارے مارے پھیرے گی، ٹھوکریں کھائے گی، ایک ایک کے دروازے پر جائے گی، اللہ پاک کو ترس آئے گا، اللہ ہدایت کا دروازہ کھولے گا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، بسا دو دل کی بستی کو، بستی بستی پھرتا جا لا الہ الا اللہ۔ اجتماعیت، نقل و حرکت۔ ایک بزرگ مثال دے رہے تھے نقل و حرکت، جیسے کہ جسم کے اندر خون ہوتے ہیں، خون ہمیشہ کے لیے صبح شام دن رات جسم کے اندر یہ یعنی چکر لگائے گا۔ خون جس اندام کے اندر خون جم جائے تو فوراً وہ درد شروع کرتے ہیں۔
حرف النسا، جس کو پشت میں ہم رنگڑاوا کہتے ہیں، اور عربی زبان اس کو حرف النسا کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں رگ کو رگ، نسا وہ ایسا درد ہے کہ جب وہ درد آ جائے تو سارے دردوں کو بھول جائے۔ حرف النسا یہ کس وجہ سے؟ یہاں جب ایک رگ ہے اس میں خون جم جائے، بس وہ دوران چھوڑ دے دوران، تو جس وہ پاؤں کے اندر زبردست درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ امت بھی ہے، جب وہ جسم کے اندر خون کا دوران ہے، چل رہے گا، اسی طرح امت ساری دنیا میں چلے گی، بس پھیرے گی۔ بس ہمارے استاد محترم مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پشاور مولانا محمد حسن جان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر وَكُنَّا بِقَابَلَ إِذْ رَأَيْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ، اس لیے کہتا ہوں کہ امت مارے مارے پھرے گی۔ نقل و حرکت یہ اس امت کی جان ہے، ایک جگہ بیٹھنا عبادت کرنا یہ اس امت کی جمود ہے، جمود۔ یہی کلمہ جب ہم کسی کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ عبادت ہے، دعوت نہیں، یہ عبادت ہے، عبادت۔ اور یہی کلمہ اللہ کے راستے میں نکل کر جب حضور، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جاتے تھے، بازار میں مکہ شریف میں بازاروں میں جاتے تھے، بازاروں میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس یہ دعوت ہے، دعوت اللہ کی مدد دعوت کے ساتھ ہے، دعوت کے ساتھ نقل و حرکت۔ ہمارے استاد فرماتے تھے وَكُنَّا بِقَابَلَ إِذْ رَأَيْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کابل کے شہر میں تھے، افغانستان کے کابل کے شہر میں، کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھ لیا۔ بس کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ منور سے چلتے چلتے عراق آئے، کویت آئے تھے، کویت سے چلتے چلتے عراق آئے تھے، عراق سے چلتے چلتے ایران آئے تھے، ایران سے چلتے چلتے افغانستان آئے تھے۔ بس ان کو حرکت ہے بس اس امت کا۔ اور یہ بھی دھیان سے سنیں، جاری پانی کبھی پلیت نہیں ہوتی۔ جاری پانی، جاری پانی جانتے ہیں، جو نہر ہو کبھی پلیت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر یہ خاصہ ہے کہ نہر والا پانی، سمندر والا پانی خود بھی پاک ہوتی ہے، اور دوسری نجس کپڑا اس میں ڈال کے اس کے وہ بھی اس میں پاک ہوتی ہے۔ جب پانی کسی حوض میں یا کسی ٹینکی میں محفوظ کر دیا جائے، اس کا جریان ختم ہو جائے، نقل و حرکت ختم ہو جائے، تو 2-3 ہفتوں کے اندر اس کے اندر بدبو آتی ہے، اس کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا ہے، وہ پلیت ہوتی ہے، پلیت۔ کس وجہ سے؟ پاک پانی تھا، پاک، اس کا نقل و حرکت بند ہوا۔ بس اسی طرح اس امت کو نقل و حرکت میں لانا ہے انشاءاللہ، لانے ہے نقل و حرکت میں انشاءاللہ، شروع کی انسان نقل و حرکت ہے۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے وہ صحابہ کرام جو افغانستان آئے تھے، میری جماعت نے ایک صحابی کو لمبا گشت دیا، لمبا گشت، دھیان سے سنے کتنا گشت دیا۔ ہمارا استاد فرماتے تھے افغانستان سے کابل سے جاتے ہوئے لوگ گھر جائیں گے، لوگ گھر سے گردیش، گردیش سے خوست تک، خوست میرا شاہ کے راستے، بنو کے راستے، اسی کرک اور کوہاٹ کے راستے سے چلتے چلتے پشاور پہنچ گئے ہیں۔ بس اس راستے پر وہ صحابی گزرے ہیں۔ بس کہاں رات گزارا، کہاں کھانے کا انتظام، کہاں کسی طرف سے اکرام، اللہ کے علم ہے۔ جاتے جاتے پشاور پہنچ گئے۔ پشاور پرانا شہر ہے، پشاور سے جاتے جمرود کے راستے اور جلال آباد کے راستے، پھر وہ کابل پہنچ گئے۔ بس یہ ہمارا استاد فرماتے تھے، یہ ہے نقل و حرکت، نقل و حرکت۔ اور دوسری بات میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ دعوت ہے، دعوت۔ ہمارا کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال، اس میں نام زیادہ آتا ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں،
مولا علی قاری فرماتے ہیں، جگہ جگہ اس کا نام آتا ہے. وہ ہمارے امام ابو حنیفہ کے مسلک کا عالم ہے. 600